السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کتاب اسلامیات و مطالعہ پاکستان جن 311۔ یہ آل ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ جو پاکستان کے ہیں ان سب کے نصاب میں شامل ہے، خواہ وہ جس بھی ٹیکنالوجی کا ہو، سب کے لیے یہی سلیبس ہے۔ اس کی چونکہ کل اس کا پیپر ہے، اس کی تیاری کے لیے طلباء نے رابطہ کیا تو مختصراً ایک ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں۔ آپ اپنی تیاری مکمل رکھیں جس طرح آپ کو پڑھایا گیا تھا، اور آپ کے جو ٹیسٹ لیے گئے تھے، پاسٹ پیپرز بھی دیکھیں۔ اس کے بعد اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں تو مشکل ہو جائے گا ذرا۔ فرسٹ ایئر کی ویڈیو ہم نے بنائی تھی تو الحمدللہ 80% پیپر تقریباً اسی ویڈیو سے آیا۔ بچوں کے چھکا لگ گیا بچوں کے لیے، لیکن آپ اسی پہ بھروسہ نہ کریں، آپ اپنی دیگر تیاری مکمل رکھیں اور پھر اس کو ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ بات میں آپ کو شروع میں بتا دوں، انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا آپ کو، لیکن یہ ہے کہ مکمل اسی کا آپ نے سہارا نہیں لینا، چونکہ آپ کی کتاب کے دو حصے ہیں، ایک اسلامیات ہے اور دوسری پاک اسٹڈی ہے۔ اسلامیات میں بھی پھر 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا قرآن کریم کا حصہ ہے، اس میں جو ہے 4 جگہوں سے قرآن کریم کی آیات دی ہوئی ہیں یا سورتیں دی ہوئی ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ احادیث ہے، 10 احادیث ہیں جو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ ہیں۔ تیسرا چیپٹر جو ہے وہ حقوق و فرائض کے حوالے سے، اور چوتھا اسلام اور اخلاقی اقدار۔ اس کے بعد پاک اسٹڈی ہے، تو پاک اسٹڈی کے بھی چیپٹرز جو ہے 14 چیپٹر ہیں، تو ہم انشاءاللہ اہم پوائنٹس کو لے کے چلیں گے تاکہ آپ کا زیادہ وقت بھی ویسٹ نہ ہو اور آپ کی تیاری بھی ہو جائے۔ میں چونکہ ترجمہ کروں گا اور اہم پوائنٹس بتاؤں گا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے MCQs بھی حل ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ شارٹ کوسچن بھی اسی سے ہو جائیں گے، اور جب آپ کو بنیادی چیزیں آئیں گی تو اگر لانگ کوسچن بھی اسی سے آ جاتا ہے تو آپ حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو پہلا حصہ ہے قرآن کریم کا، تو قرآن حکیم والے چیپٹر میں سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور سورہ اخلاص ہے۔ سورہ فاتحہ کا مختصراً تعارف پیش کرتا ہوں، اس پہ بھی سوال آ سکتا ہے، اور اس کے مختلف نام ہیں۔ پچھلے سال بھی بورڈ کے پیپر میں 2 نام پوچھے گئے تھے، تو آپ کچھ بھی اس طرح اگر کوئی چیز آ جاتی ہے یا پھر اس میں آتا ہے MCQ میں آتا ہے، مثال کے طور پہ اس کا ایک نام ہے سورہ کنز، تو وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ سورہ کنز کس سورت کا نام ہے، تو آگے پھر آپشنز میں سورہ فاتحہ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے فاتحہ کو فاتحہ کہتے کیوں ہیں؟ تو فاتحہ کا جو لفظی مطلب ہے وہ کھولنا ہے۔ چونکہ ہم قرآن کریم جیسے ہی کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہ صورت آ جاتی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا آغاز کرنا، شروع کرنا ہے، چونکہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہمارے سامنے موجود ہے، ترتیب توقیفی، تو اس میں قرآن کریم سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا نزول جو ہے وہ وحی کے ابتدائی زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا مقام و منزل یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی صورت تورات، زبور، انجیل اور خود قرآن کریم میں بھی نازل نہیں ہوئی۔ اس صورت کو خلاصۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مفصلات باقی جو صورتیں ہیں ان میں تفصیلی احکام بیان کر دیے ہیں، اور ان کا اگر لب لباب نچوڑ نکالا جائے تو وہ سورہ فاتحہ میں ہمیں ملتا ہے۔ اسے کنز القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ کنز بھی کہتے ہیں، کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ نبی اسلام نے فرمایا مجھے عرش کے خزانوں میں سے 4 خزانے دیے گئے، ان میں ایک سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، اور سورہ کوثر ہے۔ پھر اس کو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اسے 2 نور عطا کیے گئے جو پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں، آپ اپنے پاس کتاب کھول کے بیٹھ کے تیاری کریں گے تو آپ کو سہولت رہے گی۔ اس صورت کا نام سورہ شفا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اس صورت کے اندر ہے۔ اس کو سر القرآن بھی کہا جاتا ہے، سر کہتے ہیں بھید کو، تو قرآن کریم کا گویا کہ ایک طرح کا بھید اور راز ہے۔
اسے سورہ کنز خزانہ، ٹھیک ہے جی، اور اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، حدیث میں سبع مثانی اس کا نام آیا ہے۔ سبع مثانی 7 آیات ہیں مثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، چونکہ نماز کی ہر رکعت میں دن میں بار بار ان آیات کو دہرایا جاتا ہے، اس لیے اسے سبع مثانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اور نام ہیں، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، فاتحۃ القرآن ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، کافیہ ہے، شافیہ ہے، وافیہ ہے، تو یہ سارے نام سورۃ الفاتحہ کے ہیں۔ اگر وہاں پہ سورہ فاتحہ کی فضیلت یا اس کے ناموں کے بارے میں آتے ہیں تو آپ تفصیل سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں ابھی ترجمہ کرتا ہوں تاکہ زیادہ آپ کا ٹائم نہ لگے۔ اس میں نا بنیادی عقائد کس طور پہ بیان ہوئے یہ سمجھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان میں توحید بیان ہو گئی۔ مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر آ گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی احکام کا ذکر آ گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت اور مومنوں کے احوال آ گئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں کفار سے متعلق ہو گیا، یعنی اس میں سارے قرآن کا خلاصہ ایک طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ چلیں جی ترجمہ کرتے ہیں۔ میں لفظی ترجمہ کروں گا۔ لفظی ترجمے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر وہاں پہ تشریح میں کوئی آیت آ جاتی ہے تو آپ ایک ایک ٹکڑا کر کے بھی اس کو پھر آگے کریں گے، تو اس سے آپ کے نمبر بن جائیں گے۔ اور اس میں ایک اور چیز کا خیال بھی رکھنا ہے، پیپر آپ کو 100% بھی آتا ہو تب بھی آپ نے تسلی سے کرنا ہے، خوب بنا کے کرنا ہے، کیونکہ جب وہاں پہ ایگزامینر بیٹھ کے چیک کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے سارا لکھا ہے کہ نہیں لکھا، وہ دیکھتا ہے کس ڈھنگ سے لکھا ہے، کیسے لکھا ہے۔ بعض اوقات سب کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن وہ بالکل طریقے سے نہیں لکھا ہوتا، تو اس سے کیا ہو جاتی ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایگزامینر کو ظاہر پیسے ملتے ہیں چیک کرنے کے، ہم خود چیک کرتے رہے، تو اس چیز کا تجربہ مجھے وہاں سے ہوا کہ ہمیشہ صاف ستھرا کر کے پیارا کر کے آپ نے پیپر لکھنا ہے۔ شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام کی تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، یعنی ساری تعریفیں۔ جمیع المحامد من جمیع المحامدین من الازل الى الابد ثابت للہ رب العالمین، یعنی جتنی بھی تعریفیں آج سے پہلے ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوں گی، تعریف کرنے والوں کے منہ سے جتنے بھی تعریف کرنے والے ہیں، خواہ وہ بالواسطہ ہیں یا بلا واسطہ ہیں، یہ ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن، وہ رحم کرنے والا ہے، الرحیم، وہ مہربان ہے، دونوں کا مطلب رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین نے اس پہ ایک نقطہ نکالا ہے، رحمان کی صفت دنیا کے ساتھ خاص ہے اور رحیم کی صفت آخرت کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو بھی نوازتا ہے، مومنوں کو بھی نوازتا ہے، ٹھیک ہے نا، رحمت عام ہے اس کی، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندگی کا اظہار تھا، تو جب بندہ اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہے تو پھر اللہ سے دعا کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس صورت کے ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نام بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب سیدھا رستہ کون سا ہے؟ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، نہ وہ گمراہ ہوئے، یعنی نہ ان لوگوں کا رستہ کہ وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ تو یہاں پہ آپ کا شارٹ کوسچن آ سکتا ہے، اور پچھلے سال آیا بھی تھا کہ صراط مستقیم کن لوگوں کی ہے، یعنی انعمت علیہم لوگ مراد کون ہیں اس سے؟ تو انعمت علیہم سے مراد 4 طرح کے لوگ ہیں، قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو وہ 4 لوگ کون ہیں جی؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ سیدھے راستے والے لوگ۔ اور آگے جو ہے مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد جو ہیں وہ نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کا پہلا ٹاپک۔ دوسرے ٹاپک میں جو ہے وہ
آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں آپ اگر آ جاتی ہے اور پچھلے پیپرز میں آئی بھی ہے تو وہاں پہ اگر فضیلت پوچھیں تو آپ یہ والی حدیث بھی دیکھ لیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، جیسے ہی اسے موت آئے گی فوری طور پہ وہ جنت چلا جائے گا۔ نمبر 2، اس کی دوسری فضیلت اگر ضرورت پڑے تو وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اس صورت سے ہر چیز کی حفاظت ہوتی ہے، تو حفاظت کے لیے اس صورت کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا اور 10 اس پہ دلیلیں دی ہیں، تفصیل سے میں پڑھا چکا ہوں تو ابھی وہی پڑھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے، اس پہ دلیلیں ہیں، دلیل عقلی ہیں ساری۔ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حی کا مطلب ہے ہمیشہ سے جو زندہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کہے کہ تم کہتے ہو قبروں پہ سجدہ نہیں کرنا، تو کیا ہم کسی زندہ پیر کو مان لیں یا کسی زندہ بندے کی پوجا شروع کر دیں؟ نہیں جی، زندہ سے مراد وہ زندہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر کوئی اور ہے تو لے آؤ، اس کو مان لیں گے، جب نہیں ہے تو پھر دعویٰ مان لو اللہ لا الہ الا ہو۔ القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری دلیل ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ سینہ کہتے ہیں اونگ کو، نوم کہتے ہیں نیند کو، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جسے نیند آ جائے وہ ہے کہ وہ عاجز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ سویا ہوتا ہے، اس کے قریب کچھ بھی کر لو اسے تو نہیں پتہ چل رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بندہ اتنا عاجز ہو وہ کیسے معبود بن سکتا ہے؟ جب نہیں بن سکتا تو پھر دعویٰ مان لو اللہ لا الہ الا ہو۔ اگر دلیل عقلی نمبر 4 ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس کے سوا کسی اور کا نہیں ہے، تو پھر دعویٰ ماننا پڑے گا۔ 5واں جملہ ہے اور دلیل عقلی نمبر 5 ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ یعنی قیامت کے دن سفارش تو چلے گی لیکن سفارش اسی کی کام آئے گی جس کو اللہ اجازت دے گا، جیسے قرآن کریم میں سورہ نبأ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ٹھیک ہے نا۔ حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے اپنے گھرانے کے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا، اسی طرح شہید جو ہے سفارش کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے، تو ایسے سفارش ہوگی لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے 6واں جملہ اور دلیل عقلی نمبر 6 ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے یا جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں اس کا بھی اللہ کو علم ہے، جو ان سے پہلے ہو چکا اس کا بھی اللہ کو علم ہے، کسی اور کو علم نہیں ہے، تو دعویٰ مانو اللہ لا الہ الا ہو۔ اگلی آیت ہے ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا وہ چاہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے وہ امت کو نہیں ہو سکتا، مخلوق کو نہیں ہو سکتا، تو اتنا بڑا علیم ہے وہ، ٹھیک ہے۔ کوئی اور جب اس کے مقابلے کا نہیں ہے تو پھر اسی اللہ کو مان لینا چاہیے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس کا ترجمہ یوں کیجئے گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمان و زمینوں کی، جب اتنی بڑی اس کی کرسی ہے تو وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا، تو مان لو اسی کو رب مان لو، ٹھیک ہے۔ یہ 8ویں دلیل تھی۔ 9ویں دلیل ولا یعودہ حفظہما، جب وہ اتنا بڑا نظام سنبھال رہا ہے تو وہ تھک جاتا ہوگا
تو فرمایا ولا یعود حفظهما، ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ کوئی اور ہے جو ایسی حفاظت کرتا ہو اور وہ نہ تھکتا ہو تو اسے لے آؤ، جب نہیں ہے تو پھر مان لو اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے دو دلیلیں ہیں لیکن ایک ہی شمار کر لیجئے، وہو العلی العظیم، وہ اللہ بہت برتر ہے، عظمتوں والا ہے، کوئی اور اس طرح نہیں ہے، تو پھر مان لو کہ اللہ ہی ہے، کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اور جو چیز اہم ہوگی وہ بھی بتلاؤں گا اسی طرح۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ، ان چیزوں پر جو نازل ہوئی ان کی طرف میں، رب ہی ان کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ کیا نازل ہوئی یہ بھی سمجھ لیں، 4 آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں وہ سمجھ لیں، تورات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن مجید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحیفے نازل ہوئے لیکن مشہور یہی ہیں۔ صحیفوں کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کتابوں پر ایمان لانا اس طرح ہے کہ ساری برحق تھی اپنے وقتوں میں، 100% ٹھیک تھی، لیکن قرآن کریم کے آ جانے کے بعد ہمیں ان کتابوں کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ کل آمن باللہ، سارے کے سارے ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ، اور فرشتوں پر۔ اللہ پر ایمان لانا توحید، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ ملائکہ پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو عبادت میں لگایا ہوا ہے، اور جس عبادت میں اللہ نے ان کو لگایا ہوا ہے اسی عبادت میں لگے ہوئے، نافرمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ تفصیل سے اوپر بتا چکا ہوں، اور رسولہ، اس کے رسولوں پر ایمان۔ اس کے رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے سارے برحق تھے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہودی بالکل ٹھیک اپنے دین پہ ٹھیک تھے، لیکن آج اگر وہ ہدایت پانے چاہیں گے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن شفقت میں آنا ہوگا۔ اسی طرح عیسائیوں کو یا جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقالوا سمعنا، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں ہم نے سن لیا، واطعنا، اور اطاعت کی، غفرانک، کہ اللہ تو پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، غفرانک ربنا، اللہ تیری ہی طرف، یعنی تیری ہی بخشش ہے، بخشش تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں، الیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے اس کی وسعت سے زیادہ۔ لہا ما کسبت، جو نیکی کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال اسی کے خلاف پڑتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہمیں نہ پکڑ، اگر ہم سے نسینا، اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو، اختانا، یا ہم کوئی غلطی کر بیٹھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، مت ڈالیے ہم پر، اسرا، ایسا بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ آپ نے ڈالا ہے، علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں پر، ٹھیک ہے جی۔ ربنا لا تحملنا، اے اللہ ہم سے مت اٹھوائیے، ما لا طاقت لنا بہ، ایسا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما، وارحمنا، ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے رب ہیں، انت مولانا، آپ ہمارے رب ہیں، یا آپ ہمارے ساتھی ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہماری مدد کیجئے کافر قوم کے خلاف۔ تیسری صورت ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کے آخر میں ہے، اس میں بھی توحید بیان ہوئی ہے، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے اگر مرکزی موضوع کو دیکھیں تو وہ توحید ہے، یعنی قرآن کریم کے تقریباً ہر رکوع میں، ہر سپارہ نہیں، ہر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلی طور پہ یہ حکم میں نہیں لگا رہا، اکثر و بیشتر کا کہہ رہا ہوں۔
قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے۔ جیسے یہودیوں نے کہہ دیا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا، مشرکین مکہ نے ملائکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اللہ نے اس کی رد کر دی۔ یہاں پہ فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ اگلا چیپٹر ہے احادیث، 10 حدیثیں ہیں، میں ترجمہ کرواتا ہوں، جہاں ضرورت ہوگی تشریح کی وہ بھی کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ پہلی حدیث ارکان اسلام پر ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی ارکان 5 چیزوں پر ہے۔ یہ شارٹ کوسچن آیا ہوا تھا گزشتہ پیپر میں، ٹھیک ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وان محمد عبدہ و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ نمبر 2 وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن هدمها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا گویا کہ اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ زکوٰۃ کا مطلب سمجھ لیں، زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہے پاک کرنا۔ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اور صاحب نصاب پر سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ، 2.5% جو ہے زکوٰۃ نکالنی ضروری ہوتی ہے، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں دینے ہوں گے، لیکن صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ نصاب 4 چیزیں ہیں، سونا چاندی، نقدی اور سامان تجارت۔ سونا 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو۔ نقدی ان کی میں سے جس کی قیمت کم ہوگی، سونے اور چاندی میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے مطابق، اور سامان تجارت۔ ان سب پر زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ جب اس پہ سال پورا ہو جائے گا۔ وہ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج کا لفظی مطلب ہے ارادہ کرنا، اور تعریف اس کی یہ ہوگی مخصوص ایام میں مخصوص مقامات کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ وصوم رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ 30 روزے ہیں، ہر مسلمان بالغ پر فرض ہیں۔ اگلی حدیث ہے الدین والنصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، تو اس میں 4-5 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ توحید پہ ایمان لایا جائے۔ کتاب اللہ سے خیرخواہی کا مطلب ہے کہ اس کے احکام پہ ایمان لایا جائے اور عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آخری نبی مانا جائے، آپ کے بعد کسی کو نبی نہ مانا جائے۔ حاکموں کی خیرخواہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے ان امور میں جو وہ قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہوں۔ علماء کی خیرخواہی یہ ہے کہ آپ علماء کی قدر کریں۔ ہم مسلمانوں کی خیرخواہی یہ ہے کہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جایا جانے والا بنایا جائے، تاکہ ان کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر نیکی کے راستے پر ڈالا جائے۔ اگلی حدیث ہے المستشار مؤتمن، مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ چوتھی حدیث ہے مومن کے مومن پر حقوق۔ یہ یاد رکھیے گا، شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں، مومن کے مومن پر کتنے حق ہیں، تو آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ للمومن علی المومن 6 خصال، مومن کے مومن پر 6 حق ہیں۔ یعودہ اذا مرض، وہ اس کی عیادت کرتا ہے جب مومن بیمار ہوتا ہے۔ یشہد اذا مات، اور جب یہ مر جائے اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے۔ ویجیبہ اذا دعاہ، اور جب وہ اس کو پکارے تو یہ اس کی پکار کا جواب دے۔ اس میں دعوت بھی ہے، اور عام طور پہ بھی کسی مدد کے لیے پکارتا ہے تو مومن اس کی پکار کا جواب دے۔ ویسلم علیہ اذا لقیہ، جب اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 حدیثیں ہو گئی۔ 5ویں حدیث ہے لا تخن من خانک، تجھ سے جو خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر، کیونکہ وہ خیانت کر رہا ہے اور تم بھی خیانت کرو گے تو پھر دونوں میں فرق نہیں رہے گا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے، دھوکے تو بہت کھائے، دھوکا نہ دیا ہم نے۔
چھٹی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے تو صلہ رحمی بندہ کرے، قطع رحمی نہ کرے. ٹھیک ہے. کل آیا ہوا تھا ایک قاطع کا متضاد کیا ہے اس میں MCQ میں، تو قاطع کاٹنے والے کو کہتے ہیں، تو مقابل میں اس کا کون ہوگا متضاد؟ جوڑنے والا. ٹھیک ہے نا. 7ویں حدیث ہے ان اللہ حرم، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا علیکم تم پر حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کو، واضاعۃ المال اور مال کے ضائع کرنے کو. ٹھیک ہے نا. حدیث پاک میں آتا ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا کہ جب ماؤں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کیا جائے گا. بلکہ ایک روایت میں ان تلد الامۃ امتہا، کہ جب باندھی اپنی مالکن کو جنے گی. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی. اور وہ اضاعت المال، اور مال کے ضائع کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. قیامت میں جو سوال ہوں گے اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. 8ویں حدیث ہے یسروا، تم آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، مشکلات نہ پیدا کرو، بشروا، خوشخبریاں سنا، ولا تنفروا، نفرتیں نہ پھیلاؤ. 9ویں حدیث ہے ذاک طعم الایمان، ذائقہ چکھ لیا ایمان کا، من رضی باللہ ربا، جو راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر، وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان کر، وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر. اور 10ویں حدیث ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہمارا چیپٹر ہے تیسرا، اسلامیات کے ٹوٹل میں نے بتایا تھا 4 تھے، تو ان میں سے 2 ہو گئے. تیسرا ہے حقوق و فرائض. تو اس میں پہلا چیپٹر ہے تعلیم بطور فرض. ٹھیک ہے. تعلیم کتنی فرض ہے؟ تو تعلیم ہر بندے کو اتنی سیکھنی ضروری ہے کہ وہ اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی میں حلال حرام، پاکی ناپاکی اور جائز ناجائز کا علم حاصل کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ علوم بہت ہیں، اور علم جو ہے وہ علماء حاصل کر رہے ہیں. اس کا علم ہم پہ فرض نہیں ہے بہت زیادہ گہرائیوں میں جانا، ہر کلی جزی کا علم حاصل کرنا. اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ آپ جس فیلڈ سے وابستہ ہیں اس فیلڈ میں جو ہے آپ کو جائز ناجائز حلال حرام کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. علم ہی سے انسان جو ہے فرشتوں سے بلند ہوا. ٹھیک ہے نا. فرشتوں سے افضل انسان علم ہی کی وجہ سے ہوا. اور قرآن کریم کی جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ کے لفظ سے یعنی تو پڑھنے سے. تو علم حقیقت میں جو علم ہے نا وہ معرفت خداوندی کا نام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پہچان کر لیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسرا جو چیپٹر ہے وہ ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے. تو والدین کے حقوق ہم بار بار پڑھتے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ادب و احترام کے ساتھ ان کا ساتھ بندہ برتاؤ کرے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں تو بہت زیادہ ان الجنت تحت قدمیہا، کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے میں ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے رضل ربی فی رضل والدی، تیرے رب کی رضا تیرے والد کی رضامندی میں ہے. لہذا والدین کی اطاعت کی جائے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آیا جائے، ان کی کفالت کی جائے، اور ان کے ساتھ وابستہ جو رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یعنی والدہ کی طرف سے خالہ ماموں وغیرہ کے رشتے جو ہیں، اسی طرح والد صاحب کی طرف سے چچا پھوپھیوں وغیرہ کے رشتے. ٹھیک ہے نا. اگر والدین مر جائیں تو ان کی موت کے بعد ان کے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے جی. ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا. اگر ان پہ حج فرض تھا اور حج نہیں کیا تو ان کی طرف سے حج بدل کرانا، اور ان کے بعد جو ہے ان کی وراثت کو تقسیم کرنا، یہ ان کا حق ہے. اس کے بعد اولاد کے حقوق ہیں. اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں آذان کہنا.
ٹھیک ہے جی، دائیں کان میں آذان کہی جائے گی اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی۔ نمبر 2 تحنیک، گٹی دینا، ٹھیک ہے، کسی اللہ والے نیک بندے کے پاس جا کے کوئی کھجور یا کوئی بھی میٹھی چیز ان کو دینا، چبا کے بچے کو دے دینا، یہ ایک نیک فعل ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحنیک دی تھی۔ اور دعا کرانا بچے کے لیے، جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو عقیقہ کرانا، اس کے علاوہ اس کو ایک اچھا سا نام دینا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچے کو اچھا نام دینا، ٹھیک ہے نا، تو عبداللہ اور عبد الرحمن اچھے نام ہیں۔ اس کے علاوہ جو صحابہ اور صحابیات کے نام ہیں وہ بڑے اچھے نام ہیں، ان ناموں پر نام رکھا جائے۔ اس کے علاوہ بچوں کی زندگی کا تحفظ بھی والدین کی ذمہ داری میں آتا ہے، بچوں کی پرورش بھی والدین کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اور پھر بچوں میں سے لڑکیوں کی تعلیم پہ خصوصی توجہ دی جائے، ان کے ساتھ خصوصی سلوک کیا جائے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تھی تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے لیے اپنی کملی مبارک کو بچھا دیا کرتے تھے۔ بچوں سے محبت میں اعتدال کیا جائے، عدل و انصاف کیا جائے، کہ ایک کو اگر کسی چیز سے نواز رہا ہے تو سب کو اس سے نوازے اور سب کو وہ چیز دے، ایسا نہ ہے کہ کچھ کو دے اور کچھ کو نہ دے۔ اور بچوں کا ایک اور حق ہے، وہ ہے نکاح کرنا۔ بچہ جب نکاح کے قابل ہو جائے، جب وہ بالغ ہو جائے تو والدین کا حق بنتا ہے کہ وہ اولاد کا نکاح کرائے۔ اس کے بعد جو ہے 13واں حق جو ہے والدین کی طرف سے جو اولاد کے لیے جو ہے حق ہے وہ ہے دعا کرانا، ٹھیک ہے نا، بچوں کو دعا کرنا، بچوں کے لیے بس دعائیں نہ دینا جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ اور نمبر 14 ان کو وراثت میں پورا حق دینا۔ اگلا چیپٹر ہے ہمسائے کے حقوق۔ ہمسایہ کہتے ہیں پڑوسی کو، اور پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں، یہ بھی پیپر میں آنے والے سوال ہے۔ 1 حق والا پڑوسی، 2 حقوق والا پڑوسی، 3 حقوق والا پڑوسی۔ 1 حق والا پڑوسی جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہے لیکن وہ ہے کافر ہے، ٹھیک ہے، کافر ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ایک ہی حق ہے اور وہ حق ہے پڑوسی ہونے کا۔ دوسرا آپ کے گھر سے گھر ملا ہوا ہے لیکن بندہ مسلمان ہے، اب اس کے 2 حق ہیں آپ کی طرف، ایک مسلمان ہونے کا حق اور دوسرا پڑوسی ہونے کا حق۔ اور تیسرا وہ ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا گھر ہے، مسلمان ہے، اور نمبر 3 آپ کا رشتہ دار بھی ہے، تو یہ کیا کہلائے گا جی؟ 3 حق والا پڑوسی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک جو ہے پڑوسی ہونے کے ناطے، اور تیسرا رشتہ دار ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں اور ان کی اہمیت ایسی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم گھر میں سالن بناؤ تو تھوڑا شوربہ زیادہ بنا لیا کرو تاکہ پڑوسی کے گھر بھی بھجوا دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں شامل نہ کر لے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کتنا ہی برا شخص ہے وہ، خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا سوئے، ٹھیک ہے جی۔ پڑوسی کے حقوق ہمسائے جو ہے ادا کرنے کے فائدے کیا ہوں گے؟ اس سے ایک اتفاق اور اتحاد کی فضا بنے گی، ایک دوسرے سے تعاون ہوگا، جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا، نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہو جائے گا، آپ کی سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں امن اور چین آ جائے گا، یوں غریبوں کی مدد ہو جائے گی، اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گئے 3 چیپٹر۔ 4تھا چیپٹر جو ہے وہ ہے اسلامی اخلاق اور اقدار کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے صبر اور استقلال کا بیان کیا ہے۔ صبر کہتے ہیں رکنے کو، ٹھیک ہے نا، رکنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو صبر کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں، ایک صبر عن المعصیہ ہے اور دوسرا صبر علی الطاعہ ہے، یعنی اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، سردی ہے لیکن پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا گناہ سے باز آنے کا دل نہیں کر رہا لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں اور اس گناہ سے دور بھاگتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ اس کے علاوہ 2 ہی صورتیں، یا شکر ہے یا صبر ہے۔ آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کو مل گئی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملی تو پھر آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ انما یوفی
الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر جو ہے وہ بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ کئی جگہ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. جو بندہ صابر ہوتا ہے نا اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے جزا کی امید ہوتی ہے، اسی لیے تو وہ صبر کرتا ہے. اور اسی طرح اسے تقدیر پہ اس کا پکا ایمان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صبر کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے رب نے میرے لیے فیصلہ کر دیا تو میں اس پر راضی ہوں. اگلا چیپٹر ہے آپ کا عفو و درگزر، معاف کرنا اور پی جانا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھیں تو نبی علیہ السلام بھی معاف کرنے والے ہیں. بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام جب مکہ پاک میں فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اونٹ کے ساتھ لگ رہا تھا. سجدے کی حالت میں نبی علیہ السلام داخل ہوئے تو کسی صحابی نے کہہ دیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو روکا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمتوں کا دن ہے، رحم کرنے کا دن ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو بندہ صبر کرے گا اور معاف کر دے گا یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ میرا غلام کتنی دفعہ غلطی کرے اس کو معاف کر دوں. ٹھیک ہے، یعنی کتنی دفعہ معاف کیا جائے اس کو. نبی اسلام نے فرمایا اگر وہ 70 دفعہ بھی غلطی کرتا ہے تو آپ 70 دفعہ اس کو معاف کرو. ٹھیک ہے نا. اہل خانہ سے صبر کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے اگر کوئی غلطی ہوگی. ہمسائے آپ کے یا کوئی مقروض ہے وہ قرض نہیں ادا کر پا رہا تو آپ اس کو معاف کر دیں. تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام نے کتنے دشمنوں کو معاف کیا آپ نے. میں نے بھی آپ کو فتح مکہ کی مثال دی. جب کوئی برائی کرے گا اور ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں گے، معاف کر دیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا، وہ آپ کے قریب ہو جائے گا. بلکہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پس وہ شخص جس کے درمیان تمہارے درمیان دشمنی ہے، فَإِنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا چیپٹر ہے ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرنا. حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس شخص کے ایمان کو کوئی اعتبار نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا. تو انسان کو ہمیشہ ایفائے عہد کرنا چاہیے، وعدے کی پابندی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں گنوائی تو وہاں پہ 3 نشانیاں بتائیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں جو ہے وعدے، بیعت یا اقرار کی پابندی کرنی چاہیے. اور اس کا کیا ہوگا جی، اس سے اعتماد کی فضا بنے گی، ایک محبت کی فضا بنے گی، اطمینان اور سکون ملے گا، اور انسانی جو ہے ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ساری دنیا پہ پھر اثر بھی ہوگا. اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اخوت. اگلا چیپٹر ہے اخوت. اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو. ٹھیک ہے نا. اشتقا عینہ اشتقا کلہ. حدیث میں آتا ہے مومن کی مثال تو ایک جسم کی مانند ہے. جب آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورے بدن میں تکلیف ہوتی ہے، جب سر میں تکلیف ہوتی ہے پورے بدن میں تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا اپنے ہر مسلمان بھائی کی خوشی میں بھی شریک ہونا چاہیے، اس کے غم میں بھی شریک ہونا چاہیے. اور حقوق جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ ہم یہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے وہ تو دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی بنیاد، عمارت کی طرح ہے کہ ہر
اینٹ نے دوسری اینٹ کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بندہ اخوت اور بھائی چارے کی زندگی گزارے گا تو پھر سارے مسائل خود بخود کیا ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. دشمن سے انسان کی حفاظت رہے گی اور کوئی ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکے گا, اور ان کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور ان کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی. تو یہ میرے کل جو ہے کچھ فائدے گنوائے ہیں. اگلا چیپٹر ہے ایثار اور قربانی. ایثار کہتے ہیں خود اپنے آپ کو ضرورت ہونا, اس کے باوجود اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دینا. جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مومن وہ ہے جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دنیاوی ضرورت ہو یا اخروی ضرورت ہو, کسی بھی طرح کی ضرورت ہو تو وہ ضرورت پوری کرنی چاہیے. آپ دیکھتے نہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فاطمہ جاتی ہیں اور ان سے غلاموں کا مطالبہ کرتی ہیں. خود گھر میں غلام کی ضرورت ہے, کنیز کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام فرمایا ابھی تو اصحاب صفہ کا کام بھی نہیں ہوا, لیکن خود ضرورت ہے لیکن کسی اور کو پیش کر رہے ہیں. بلکہ غزوہ یرموک والی مثال کہ پیاسا خود ہونٹ نہیں لگا رہا پرات پر, ٹھیک ہے نا, خود پانی نہیں پی رہا, کہتا ہے کہ میرے بھائی کو پلاؤ. ادھر سے ایک اور کی آواز آئی مجھے پلاؤ. تو اب 3 یا 4 لوگوں نے پانی نہیں پیا اور اپنے بھائی کو دے دیا, حالانکہ اس وقت مرض الموت ہے, بالکل مرنے کے قریب ہے, لیکن پھر بھی پانی خود نہیں پیا, اپنے بھائی کو پلایا. اور اسی کو کہا کہ پیاسے نے خشک ہونٹ نہ رکھے پرات پر. تاریخ میں پانی کی یہ پہلی شکست ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار بھیجے. جب وہ دینار وہاں پہنچے تو وہ خادم جس کے ہاتھ بھجوائے تھے, قاصد جو گیا تھا, وہ کہتا ہے میں وہیں دیکھنے لگا کہ حضرت معاذ بن جبل کیا فرمائیں گے. اس صحابی نے کیا کیا جی, جیسے وہاں پہ پہنچے وہ مال ان کے حوالے کیا. معاذ بن جبل نے سودا تقسیم کر دیا اللہ کے راستے میں, حالانکہ خود ان کو بھی ضرورت ہے. سیدہ عائشہ کی مثال, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن سارے لوگوں میں صدقہ کرتی رہی. شام میں ان کی خادمہ نے بتایا کہ آپ کا تو روزہ ہے, افطاری کے لیے کچھ بھی لے. وہ فرمایا تو اگر یاد دلا دیتی تو میں اس میں سے کچھ نہ کچھ گوشت منگا لیتی یا کچھ رکھ لیتی تاکہ میں افطاری کر لیتی. مجھے یاد نہیں تھا اور میں نے وہ سارا کیا کر دیا, تقسیم کر دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے گھر کسی نے بکری کی سری دے دی. انہوں نے کہا مجھے تو پسند ہے ہی لیکن میرے مسلمان بھائی دوسرا جو ہے اس کو زیادہ پسند ہے, اس کے گھر بھیجی. اس نے کہا مجھے تو پسند ہے ہی, دوسرے کے گھر بھیجی. یوں سری 7 گھروں کا چکر کاٹ کے اسی گھر واپس پہنچ گئے. تو اس سے زیادہ ایصال کی اور کوئی بڑی مثال نہیں ہو سکے گی. یوں آپ کا اسلامیات کا حصہ مکمل ہو گیا. میری طبیعت خراب ہے, میرے سر میں شدید درد ہے, تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ پاک اسٹڈی کی آج خود تیاری کریں. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میں کچھ دیر تک پاک اسٹڈی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.